ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماضی میں لے کر جائیں گے اور پاکستان کی ریاست کے متعلق انوکھے رسم و رواج کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہسٹری کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ریاست بہاولپور ہندوستان کی 565 نیم خود مختار ریاستوں میں سے 7ویں نمبر پر تھی، جس کا رقبہ 45,588 مربع کلومیٹر تھا۔ اس کی بنیاد عباسی داؤد پوتروں کے ایک سردار نواب صادق خان اول نے 1733 میں قلعہ دراور راول اکی سنگھ سے چھین کر رکھی۔ بہاولپور وہ پہلی ریاست تھی جو تقسیم کے بعد سب سے پہلے 5 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہوئی۔ ریاست کے سربراہ نواب کہلاتے تھے۔ پاکستان میں شامل ہونے تک اس کے 12 نواب گزرے ہیں۔ دوستو، بہاولپور کے دو ممتاز محققین پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر اور پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی کی ایک مشترکہ کتاب خطہ بہاولپور کا مختصر جغرافیائی، تاریخی، انتظامی اور ثقافتی جائزہ میں ریاست کے بارے میں ہوشربا معلومات دی گئی۔ ان میں سے ایک باب حرم سرائے سلطانی کا بھی ہے، جس میں نوابوں کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں معلومات شامل ہے۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو ظلم بہاولپور کے نوابوں نے روا رکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی کے فطری، شرعی اور قانونی حق سے محروم رکھنے کی روایت قائم کی، جس کی ایک تو وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا بہنوئی کہلوانے سے اپنے وقار کی منافی سمجھتے تھے۔ اس کبھی روایت کا خاتمہ ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خمس کے سر ہے۔ انہوں نے اس غیر شرعی روایت سے رجوع کیا اور اس میں سب سے پہلے اپنی حقیقی بہن شہزادی مہر الہی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی محمد معتصم بالا عباسی سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں کی۔ انہوں نے حرم سرا میں اصلاحات بھی متعارف کرائیں، جن میں خواتین حرم کو تفریح سہولیات کی فراہمی اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت شامل ہے۔ انہوں نے اپنی 4 سے زائد متعلقہ بیویوں کو مہر کی ادائیگی اور زرعی اراضی تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی دے دی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان میں سے بیشتر بیگمات سے اس نظام کی درینہ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے حرم شاہی سے علیحدگی کو اپنی عزت اور وقار کے منافی سمجھا۔ اس کی ایک مثال رکھو بی بی کی ہے، جو اپنی وفات 1993 تک محل میں ہی مقیم رہی اور حرم سرا میں باہر قدم تک نہ رکھا۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کثرت ازدواج کے اکثر حکمرانوں کی مشترکہ خاصیت رہی کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے بادشاہوں میں سے ایسے بھی گزرے ہیں جن کے حرم میں سینکڑوں بیویاں اور کنیزائیں ہوا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں بھی افریقی ملک کیمرون کی ایک ریاست ماروا کے بادشاہ بکر بریما بابا کی 100 سے زائد بیویاں ہیں۔ ریاست بہاولپور کا شمار ہندوستان کی خوشحال ریاستوں میں سے ہوتا تھا، جس کا اندازہ اس کے عالیشان محلوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، جن میں صادق گڑھ، گلزار محل، نور محل اور دربار محل شامل ہیں، جن کی مثال پنجاب، سندھ اور راجپوتانہ ریاستوں میں نہیں ملتی۔ ریاست کے 10ویں نواب صادق رابع کا دور حکومت 1866 سے 1899 تک محیط رہا۔ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ ریاست کے 11ویں نواب بہاول خان خامس نے تو اپنے بیشرو تمام نوابوں کو مات دے دی اور بیویوں کی تعداد 100 سے بھی بڑھا لے گئی۔ ان میں سے 4 خاندانی، 2 اینگلو انڈین اور 1 انگریز اور 1 عراقی خاتون شامل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ان کی ایک بیوی نچلی ذات کی ہندو زہرا کٹانی تھی، جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے تھے اور جو انہوں نے درگاہ خواجہ غلام فرید کی خدمات گزاری پر معمور کر دیے۔ نواب کے حرم کی حفاظت اس قدر غیر معمولی انتظامات کیے جاتے تھے کہ وہاں چڑیا تک پر نہیں مار سکتی تھی۔ کڑے پہرے کی خاطر دوہری فصیل قائم کی گئی، جس کے داخلی دروازے کی چوکیداری پر پوربیا نامی ایک ہندو محافظ تعینات تھی۔ ڈیوری پر درباری ڈیر اور مہر قبیلے کے ذمے تھے۔ حرم سرا کی دیگر خدمات پر خواجہ سراہ تعینات تھے۔ حرم سرا میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور نواب کے حقیقی بیٹوں کو بھی 8 سال کی عمر میں حرم سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ریاست کے نوابوں کے حال منکوحہ بیویوں کے علاوہ زر خرید،
لونڈیاں، مفتوحہ اور باغی سرداروں کی بیٹیاں اور زیر عتاب مقتول امارہ کی بیویاں اور ان کی بیٹیوں کو حرم میں شامل کرنے کے دستور بھی شامل تھے۔ نکاح میں بیک وقت صرف 4 بیویاں ہی رکھی جاتی تھی، باقیوں کو باری باری طلاق دے دی جاتی تھی، مگر انہیں نکاح ثانی کرنے اور محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ باقی زندگی حرم سرائے میں ہی گزارنے کی پابند تھی۔ حرم سرا کی خواتین پر طرح طرح کے ناروا پابندیاں عائد تھی۔ سال میں ایک بار مائکے جانے کے لیے بھی انہیں باقاعدہ اجازت طلب کرنی پڑتی تھی۔ اس دوران انہیں سرکاری محافظوں کی نگرانی میں بھیجا جاتا تھا۔ خواتین کے مرد رشتہ داروں میں صرف والد اور بھائیوں کو حرم سرا سے متصل ڈیوری میں ملاقات کی اجازت تھی۔ امیران بہاولپور کے حرم سرا میں ریڈیو، اخبار، رسالہ، انسانی تصویر، نر جانوروں اور مرغیوں تک کا داخلہ ممنوع تھا۔ حتیٰ کہ بینگن اور کھیرے جیسے سبزیوں کو بھی کاٹ کر اندر بھجوایا جاتا تھا۔ نواب کی بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں جب کاروں میں سفر کرتی تو گاڑیاں رنگدار شیشوں والی استعمال کی جاتی۔ مزید یہ کہ شیشوں کے اندر دوہرا پردہ لگایا جاتا، کار کے اندر اگلے حصے پر بھی خاکی پردہ لگایا جاتا تاکہ رعایا کو پتہ چلے کہ باپردہ خواتین گزر رہی ہیں اور وہ کار کو دیکھتے ہی اپنی پشت کار کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ خود نواب صاحب جب اپنی انگریز بیوی کے ساتھ باہر نکلتے تب بھی اسی ضابطے پر عمل کیا جاتا۔ اس سے ذرا سی خلاف ورزی بھی شاہی آداب کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ اگر حرم سرائے کی کوئی خاتون بیمار ہو جاتی تو اسے حکیم کے پاس نہیں لے کر جایا جاتا بلکہ صرف مرض کی علامات بتا کر نسخہ لکھوایا جاتا تھا۔ خواتین کو رقص اور موسیقی کی اجازت تھی اور مہمان خواتین کی تواضع کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی تھی، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود انہیں محل میں گھٹ گھٹ کر مرنا ہی ہوتا تھا، کیونکہ محل سے باہر کی زندگی کے دروازے ان کے لیے قطعی طور پر بند ہو جاتے تھے۔ تاہم ان تمام روایات کے خاتمے کا آغاز ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خامس کے دور میں شروع ہوا۔